وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور انہوں نے جا کر کہا کہ میں تمہاری طرف اس رب کا رسول بن کر آیا ہوں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ کل اس سے پچھلا جو سبق ہم نے پڑھا اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ گزشتہ انبیاء سے پوچھیں، یعنی پوچھنے کا مقصد یہی کہ ان کی کتابوں میں دیکھیں کہ کیا اللہ کے علاوہ کبھی کسی نبی کو یا کبھی کسی دور میں کسی قوم کو اللہ نے اپنے علاوہ کسی کی عبادت کا حکم دیا۔ یہ سوال تو گزشتہ کتاب میں دیکھ لیں، کہیں پر بھی ایسی چیز موجود نہیں تھی۔ تو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گزشتہ قوموں میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بھی تھی۔ تو جس طرح آج قریش کے لوگ ہیں، سردار ہیں عرب کے اندر، وہ آپ کی بات کو نہیں مان رہے، اسی طرح ملتا جلتا معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا، جس میں فرعون اور اس کے سردار تھے کہ اللہ نے ان کو بھی بڑے واضح معجزات دے کر بھیجا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار دیگر انبیاء کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کے رسول کو تسلی رہے۔ یعنی جب ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں نا تو ہمیں اس کے وہ رزلٹ نہیں ملتے جو ہم نے سوچے ہوتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن دائیں بائیں سے جو مخلص ہمارے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ آپ کے ساتھ ہی صرف نہیں ہوا، یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا، اور آپ سے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے، کامیابیاں ایسے نہیں مل گئیں، بڑی بڑی ٹھوکریں کھائیں۔ تو یہ چیز کیا ہوتی ہے، انسان کو تسلی دیتی ہے اور انسان اپنے مشن پر مضبوطی سے کھڑا رہتا ہے، اور آہستہ آہستہ اللہ اس کو بھی اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں جس مقام کو دیکھ کر اور جن لوگوں کو دیکھ کر اس نے وہ رستہ چنا ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی آسانی سے نہیں ملا ہوتا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو یہ بار بار بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دیگر انبیاء کے لیے آسان رہا ہے۔ آج اگر ان کا نام موجود ہے تو انہوں نے بھی بے شمار قربانیاں دی ہیں، اور ان کی قوم نے بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ گستاخیاں کی ہیں۔ تو ان میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام ہے، فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ۔ وہ بھی جب ان کے پاس نشانیاں لے کر آتے تو وہ بھی ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا لے کر آ گئے، یہ جادو ہے، اس طرح کے ہمارے پاس بڑے جادوگر موجود ہیں۔ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اور ہم نے نہیں دکھائی ان کو کوئی نشانی مگر وہ اپنی بہن سے زیادہ بڑی ہوتی تھی۔ یعنی جب بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اللہ نے ان کے اوپر عذاب کو نازل کیا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہم سے اس عذاب کو دور کر دے اور ہم پھر کیا کریں گے، سیدھے رستے پر آ جائیں گے۔ لیکن جیسے وہ عذاب دور ہوتا وہ پھر اسی طرح ہو جاتے، پھر اللہ اس سے بڑا ان پر عذاب نازل کرتا۔ آپ کو پتہ ہے نا بنی اسرائیل پر کتنے عذاب ہیں، کبھی مینڈک کا، کبھی جوؤں کا، کبھی خون کا، ٹھیک ہے، ٹڈیوں کا، یعنی یہ چیزیں عذاب کی طرح، جس طرح برف کے اولے نہیں آتے زمین پر، اس طرح یہ چیزیں ان کے لیے ہو گئی تھی۔ ہر طرف ہر چیز کے اندر مینڈک ہی مینڈک، جوئیں۔ تو یہ عذاب تھے اللہ کی طرف سے، ان کے لیے سکون کا ماحول ختم ہو گیا تھا۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے گستاخی کی، نافرمانی کی، اللہ نے اس سے بڑا اس پر عذاب نازل کیا۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے ان کو پکڑا عذاب کے ساتھ۔ مقصد ایک ہی تھا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ یہ قیامت کے عذاب سے پہلے پہلے اللہ کے پاس لوٹ آئے۔ یہ تو دنیا کے عذاب ختم ہو جائیں گے اور وہ عذاب ختم نہیں ہونے والا۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے اے جادوگر ہمارے لیے اللہ سے دعا کر۔ تو یہاں ذہن میں آتا ہے کہ حالات بھی بڑے خطرناک ہیں، پھر بھی وہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ رہے، یا ایھا الساحر، اے جادوگر ہمارے لیے دعا کر۔ تو وہاں اس دور میں جادوگر جو تھا یہ عالم کو سمجھا جاتا، یعنی ان کے ہاں یہ جو جادو تھا نا یہ کوئی بری چیز نہیں تھی، یہ ان کے ہاں ایک بڑی عظیم الشان خوبی ہوتی تھی جس کے پاس یہ علم ہوتا تھا، تو وہ اس کو بڑا اپنے لیے بہت بڑا عالم سمجھتے تھے،
اور آپ کو پتا ہے نا مقابلے کے لیے جادوگر بلائے گئے اور ان کو دیکھنے کے لیے پورے علاقے سے لوگ اکٹھے ہوئے اور وہ جادوگر بڑی بے شمار قیمتیں وصول کرنے کے لیے آئے تھے اور ان کو دینی تھی فرعون نے، لیکن وہاں پر معاملہ الٹا ہو گیا کہ جادوگر ہی اسلام قبول کر کے یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور میں یہ جادو جو تھا یہ کوئی بری چیز نہیں سمجھی جاتی تھی، کیونکہ نہ تو کوئی وحی آئی تھی اس دور میں جس نے آ کر بتایا ہو کہ یہ کوئی بری چیز ہے، اس کو ایک علم سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت بڑا علم ہے اور اس کو جاننے والے بہت بڑے عالم ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اسی لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ادب کے ساتھ بلایا، اے جادوگر، اے عالم، اپنی اس زبان میں اے عالم ہمارے لیے دعا کر اللہ سے، اننا لمہتدون، ہم ضرور سیدھے رستے پر چل پڑیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، اللہ جب بھی ان سے عذاب کو دور کرتے، عذاب کو کھول دیتے، اذا ہم ینکثون، پھر وہ اچانک پلٹ جاتے۔